ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقال الله سبحانه وتعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. حقیقت یہ ہے کہ ایک صدی سے امت مسلمہ کے دل میں جو زخم لگا ہے بیت المقدس اور قبلہ اول کے حوالے سے، گزشتہ دنوں اس زخم میں ایک اور گھاؤ کا اضافہ ہوا اور ہماری نئی نسلیں اور نوجوان نسل شاید اس بات سے واقف ہی نہ ہو پورے طور پر کہ یہ کیا ہوا اور یہ کیا ہو رہا ہے. فلسطین اور اس کا قضیہ اور اس کا مسئلہ مسلمانوں کا اس کے ساتھ ایک گہرا تاریخی اور جذباتی تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری پیشن گوئیوں اور مستقبل میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کے ساتھ اس کا گہرا تعلق اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو سمجھے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ مسئلہ بنیادی طور پر ہے کیا. فلسطین دنیا کا واحد خطہ ہے جو بیک وقت مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں سب کے نزدیک متبرک اور سب کی اس کے ساتھ ایک خاص قسم کی تاریخ وابستہ ہے. اس خطے کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے، معلوم تاریخ میں جو چیز ہمارے سامنے ہے، کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی 2000 سال پہلے عراق سے فلسطین کی جانب ہجرت فرمائی تھی. آپ نے سنا ہوگا کہ فلسطین میں ایک شہر خلیل کے نام سے، یہ جو خلیل کے نام سے جو شہر ہے فلسطین میں، یہ در حقیقت اس کی جانب یہی نسبت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر یہاں پر ہے.
ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق تھے علیہ السلام اور ایک اسماعیل تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا حضرت ہاجرہ کے ساتھ، اور اسحاق کو وہیں فلسطین کے اندر آباد کیا۔ ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی وجہ سے ان کی ساری اولاد اور بعد میں آنے والے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں یوسف علیہ السلام کا نام آپ حضرات نے سنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں کے اندر ڈالا گیا تو وہاں سے جاتے ہوئے سورہ یوسف کے اندر پورا قصہ ہے، قرآن پاک کے اندر تو ایک قافلہ ان کو مصر لے گیا تھا۔ تو فلسطین سے وہ یعقوب علیہ السلام اپنے باقی بھائیوں کے ساتھ، اپنے باقی بیٹوں کے ساتھ فلسطین میں ہی رہے، اور یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے محل کے اندر پہنچ گئے، اور پھر وہ بادشاہ بن گئے، اور پھر ان کے بھائی قحط کے زمانے کے اندر ان سے مدد لینے کے لیے آئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ والد کو بھی لے کر آؤ۔ وہ پورا قصہ سورہ یوسف میں بہت تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو پھر یہ اس طریقے سے ان کا خاندان مصر آیا، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے دوبارہ ان کی نسلوں نے ہجرت کی دوبارہ فلسطین کی جانب۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی 400 سال بعد تشریف لائے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے مشہور جو واقعہ سنا ہے، تو ان کی جو قوم بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور ان کو انہوں نے دوبارہ سے مجتمع کر کے پھر دوبارہ اسی طرف لے کر گئے۔ اسی طرح اس سرزمین پر عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ بھی اسی سرزمین پر ہوئی ہے، اور ان کی والدہ جہاں پر مقیم تھی زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے، محراب زکریا کا ذکر آتا ہے، یہ محراب زکریا بھی فلسطین کے اندر ہی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی فلسطین کے اندر ہوئی ہے۔ اور آسمان کی جانب جو آپ کو اٹھایا گیا ہے، جس کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی جانب اٹھایا گیا ہے۔ تو اس کو رفع عیسیٰ کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 2 لفظ مشہور ہیں، ایک رفع عیسیٰ ہے، عیسیٰ کا اٹھایا جانا، ایک نزول عیسیٰ ہے، عیسیٰ کا دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لانا۔ عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ رفع عیسیٰ بھی فلسطین سے ہوا ہے، اور نزول عیسیٰ بھی واپس دوبارہ اسی عرض شام کے اندر ہوگا۔ اس فلسطین کو علیحدہ حیثیت کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، یہ شام ہی کا ایک علاقہ تھا، اور اس کو شام سے کاٹ کر برطانوی سامراج نے اس کو الگ کیا اور ایک الگ خود مختار ملک کی حیثیت دینی چاہی، لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہودیوں کے لیے۔ اسی طرح اس میں جو مسجد ہے جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، اس کے بانی، اس کے بالکل جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ خود صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، حضور نے بتایا تھا کہ داؤد علیہ السلام نے اس کو شروع کیا تھا، پھر اللہ جل شانہ کی جانب سے وحی آئی کہ آپ اس کو مکمل نہیں فرمائیں گے بلکہ یہ آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے ذریعے مکمل ہوگا۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہاں پر وہ تعمیرات مکمل ہوئیں، جس کا جو بیت المقدس کہلاتا ہے، القدس جو کہلاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ اس سرزمین کے واقعات کا اتنا زیادہ تعلق ہے کہ کوئی یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جو مسلمانوں کے ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ان شہروں کی بہت بڑی حیثیت ہے، لیکن جو قرآن کے نزول اسلام سے پہلے کے جو تاریخی واقعات ہیں، سب سے زیادہ واقعات اگر کسی سرزمین میں رونما ہو یا کسی سرزمین سے اس کا تعلق قرآنی واقعات کا ہو سکتا ہے تو وہ یہی ارض شام۔ مثلا یہ جو چونٹیوں کا واقعہ سورۃ النمل کے اندر ہے، یہ نمل جو وادی نمل کہلاتی ہے، یہ وادی بھی جو ہے یہ اسی ارض فلسطین کے اندر موجود ہے، ارض شام میں ہوتی ہے ساری کی ساری۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے، یہ طالوت اور جالوت کا واقعہ بھی اسی ارض فلسطین سے اس کا تعلق ہے۔ پھر اسی طرح جو پیشن گوئیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے مستقبل کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہاں یہ ہوگا، یہاں اس میں ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے، وہ اسی سرزمین سے متعلق ہے، اور پھر قتل دجال ہے، دجال جو قتل ہوگا وہ بھی اسی سرزمین کے اندر ہی اسی جگہ پر وہ قتل ہوگا۔
تو قرآن کی ایک ماضی کی تاریخ کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور بڑا گہرا ہے، مستقبل کی پیشن گوئیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس سرزمین کے بارے میں کیا فرمایا، تو میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھی، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ جل شانہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کو سفر کرایا اپنے محبوب کو مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی۔ یہ آپ ذات کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ معراج ہوا تھا، یہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ جو بہن ہے سیدنا علی مرتضیٰ کی کرم اللہ وجہ، ان کے گھر سے ہوا تھا، اور پھر آپ کا جو پہلا پڑاؤ تھا آسمانوں پر جاتے ہوئے، تو پہلا پڑاؤ یہ جگہ تھی جس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے، اور یہیں پر آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی تھی۔ آپ کو جو سید الانبیاء کہا جاتا ہے، تو صحیح روایات میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی تھی۔ یہاں سے پھر آپ کو مسجد اقصی سے پھر آپ کو اٹھا کر آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا، اور پھر وہ تمام روایات حدیثی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ پہلے آسمان میں کون ملا، اور دوسرے آسمان میں، پھر تیسرے آسمان میں، اس طرح درجہ بدرجہ اوپر تشریف لے جاتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ماحول کو، اس کے چاروں طرف جو علاقہ ہے، ہم نے اس کو برکت عطا فرمائی۔ اسی طرح دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، ہم نے ان کو اس سرزمین کی طرف بھیجا، نجات دی ان کو اس سرزمین کی طرف بھیج کر اس سرزمین میں ان کو نجات دی جس کے اندر سارے جہانوں کے لیے، سارے عالمین کے لیے ہم نے اس کے اندر برکت رکھی۔ یہ وہ مقدس ترین جگہ ہے اور ارض انبیاء ہے، بے شمار انبیاء کا یہ مدفن ہے، بے شمار انبیاء علیہ السلام اس کی جانب مبعوث ہوئے ہیں، اس سرزمین کی جانب۔ یہ ان کی محنتوں کا میدان رہا ہے۔ جب قوموں سے اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر ایک زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ دیا ہے، جب وہ طریقہ قوموں کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جاتی ہے۔ جب ہم قیادت کا استحقاق کھو دیتے ہیں جس کی اپنی وجوہات ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ چیزیں ہاتھ سے نکلتی ہیں۔ یہاں پر بھی اس عرض فلسطین کے ساتھ مسلمانوں کا ایک تعلق تو یہ تاریخ کا تھا، دوسرا بڑا تعلق یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے اس کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی، 16-17 مہینے۔ قرآن پاک میں تحویل قبلہ کی آیات موجود ہیں کہ جس میں اس قبلے کو بعد میں اللہ جل شانہ نے جو ذکر بدل دیا مکہ مکرمہ کی جانب اور بیت اللہ کی طرف۔ ویسے تاریخ میں جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کا قبلہ بیت اللہ ہی رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے بتایا قرآن پاک کے اندر کہ یہ جو قبلے کی تحویل ہوئی تھی یہ ایک ابتلاء اور ایک آزمائش کے طور پر ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یا داؤد علیہ السلام کا یا کسی اور کا قبلہ بیت المقدس رہا تھا۔ قبلہ بیت اللہ ہی رہا ہے، سب کا اللہ کا گھر یہی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، روئے زمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر روئے زمین کے اوپر کون سا بنا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ، یہ مسجد حرام ہے، یہ پہلا گھر تھا روئے زمین پہ جو بنا۔ پھر انہوں نے پوچھا رسول اللہ اس کے بعد دوسرا کون سا بنا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصی، یہ دوسرا گھر تھا۔ اس وقت بھی اس کو اسلامی مقدسات کے اندر مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسری بڑی اہمیت حاصل ہے، اور ظاہر ہے جس طرح میں عرض کیا کہ چونکہ قبلہ اول رہا ہے اس وجہ سے اس کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ مسلمان وہاں منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ایک زمانے تک۔ انبیاء کا وہ سرزمین مسکن ہے۔ اس کی آج جو اس کی صورتحال ہے
اور مسلمانوں کی نوجوان نسلوں سے کو جس سے واقفیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک 100 سال کے بعد ایک کاری ضرب اس قضیے کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر، مسلمانوں کی اس مقدس مقبوضہ کے اوپر گزشتہ دنوں لگی ہے. آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ 1917 کے اندر بالفور کا مشہور معاہدہ ہوا تھا جس کو اعلان بالفور کہتے ہیں. یہ 1917 تھا، نومبر، یہ پچھلا مہینہ جو گزرا یہی نومبر کے مہینے کے اندر بالفور میں یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست. دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، جتنا جہاد ہوا ہے فلسطین میں، وہ عیسائیوں کے ساتھ ہوا ہے. یہودی اس زمانے میں تھے، یہودیوں کو تو عیسائی نکال چکے تھے وہاں سے، اور صرف وہاں سے نہیں نکالا، ہر جگہ سے ان کو نکالا تھا، پوری دنیا کے اندر ان کو مارا تھا. 40 لاکھ یہودی تو ہٹلر نے مارے کم سے کم. تو اور باقی دنیا کے اندر یہ در بدر پھر رہے تھے. اس سب سے پہلے جو تصور آتا ہے کہ یہودیوں کی الگ ریاست ہونی چاہیے، یہ 1895 کے اندر ایک یہودی مفکر ہے، اس نے کتاب لکھی تھی جس کا درجہ بنتا ہے یہودی ریاست. اس نے یہ کہا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہمارے پاس کوئی ریاست ہونی چاہیے، کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر ہم اکٹھے ہو سکیں. ہم دنیا میں تتر بتر ہیں اور مختلف لوگوں نے ہمیں مختلف جگہوں سے مختلف، کیونکہ یہ سازشی ہیں، جہاں پر بھی عیسائیوں کے ساتھ ان کی لڑائیاں اسی بنیاد پر تھیں کہ ان کو ان کی مکاری کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے، یہ ہر ایک کے ساتھ ان کی جنگیں رہیں. تو انہوں نے دنیا میں 3-4 مقامات کے بارے میں غور کیا. افریقہ کے بارے میں بھی غور کیا کہ افریقہ کے اندر ہم کوئی جگہ ڈھونڈیں، ایشیا کے اندر کوئی جگہ ڈھونڈیں. افریقہ میں ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں بڑے علاقے پیسوں کی بنیاد پر ویسے ہی مل جائیں گے. آپ کو پتا ہے افریقہ متمدن نہیں تھا اتنا زیادہ، اب بھی نہیں ہے، کہ یہاں پوری میں ایک ریاست کی سرزمین خرید لیں گے. یوگنڈا کا نام آیا تھا سب سے پہلے ان کے سامنے کہ ہم یوگنڈا کے اندر ایک اپنی یہودی ریاست بنائیں گے. پھر اس کے 2 سال کے بعد 1897 میں بھی 1898 کے اندر انہوں نے اپنی عالمی کانفرنسیں کی یہودیوں نے، جس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ جو ہمیں جو سرزمین درکار ہے، اگر اس کا ایک تاریخی تسلسل، تاریخی پس منظر ہونا چاہیے، ویسے صرف قطع اراضی سے ہمارا کام نہیں چلے گا. تو انہوں نے پھر فلسطین کے بارے میں طے کیا کہ فلسطین میں ہماری ریاست ہونی چاہیے. یہ دور تھا جب فلسطین کو جو ہے وہ شام کا حصہ تھا، اور یہ سارا کا سارا شام، عراق، مصر، یہ سب کا سب سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا. جس یہودی مفکر نے، آپ کبھی اس کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یقین آئے گا کہ جیسی غیر معمولی محنت اور جس قسم کی قربانی یہودیوں نے اپنی اس ریاست کے قیام کے لیے دی ہیں، یہ اتنی آسانی سے نہیں بنی ہے. اور اس میں مسلمان حکمرانوں کا، مسلمان ریاستوں کا جو آخر تک اس قضیے کے آج تک جہاں تک یہ قضیہ پہنچائے گا، اتنا شرمناک کردار رہا ہے کہ وہ جب بھی آپ تاریخ پڑھیں گے تو عرق ندامت سے انسان کی پیشانی جو ہے وہ بھیگ جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا کردار رہا اپنے مقدسات کے، خاص طور پر مسلمان ریاستوں اور ملکوں کا. یہ لوگ جب انہیں پتا چلا، جب انہیں معلوم تھا اس بات کا کہ سلطان عبد الحمید آخری عثمانی خلیفہ ہے، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، ان کا وفد گیا سلطان عبد الحمید کے پاس. اور سلطان عبد الحمید، یہ وہ دور ہے جب خلافت عثمانیہ کا بالکل آخری زمانہ ہے. ترکی کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا، اور خلافت عثمانیہ گویا کہ دم توڑ رہی تھی. بے انتہا قرضے تھے ان کے اوپر، بین الاقوامی قرضے تھے. جتنی جنگ عظیم کے اندر انتہائی ناقابل اندیشی کے ساتھ خلافت عثمانیہ کود گئی تھی دو الگ ملکوں کی جنگوں کے اندر، جس میں اس کو ضرورت ہی نہیں تھی اس جنگ کے اندر حصہ لینے کی اگر دیکھا جائے تو، لیکن اسے بلا وجہ اس میں کچھ حملے کیے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ساری کی سارے علاقے اس کے ہاتھ سے نکل گئے. تو جو یہودی وفد سلطان عبد الحمید خان سے ملا تو اس نے ان کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ شام میں سے یہ علاقہ جو فلسطین کہلاتا ہے، اگر یہ کاٹ کر ہمارے حوالے کر دیں، ہمیں دے دیں، تو ہم آپ کی سلطنت کے ماتحت رہیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم خود مختار آزادی کا اعلان کر دیں گے، ہم آپ کے ماتحت ہوں گے، ایک صوبے کی سی حیثیت ہوگی، یا جیسے آپ کے باقی علاقے آپ کے قبضے میں ہیں، آپ کے مقبوضہ جات میں سے یہ بھی ہوگا. اس کے عوض میں دنیائے یہودیت اپنے تمام تر مالی وسائل کے ساتھ آپ سے یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم خلافت عثمانیہ کے تمام قرضے ادا کر دیں گے اگر ہمیں صرف
اتنی جگہ آپ اپنے انڈر رہتے ہوئے، یہ بھی نہیں کہ ہم خود مختار ہوں گے، ہم خلافت عثمانیہ کے تمام فوجی اور اقتصادی قرضے ادا کر دیں گے، اور یہودیوں کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ یہ سارے قرضے ادا کر سکتے ہیں۔ اس پر سلطان عبدالحمید نے اپنا مشہور تاریخی جملہ کہا تھا کہ زمین سے تنکا اٹھا کر کہا کہ اگر تم مجھ سے فلسطین کے اندر اس تنکے کے برابر کوئی چیز مانگو گے میں تمہیں نہیں دوں گا۔ اس کے بعد اس زمانے میں بھی میڈیا ان کے ہاتھ میں تھا، جس طرح آج دنیا کے آپ پوری دنیا کے اخبارات آپ معلومات کریں، دنیا کے بڑے اخبارات، دنیا کے بڑے ٹی وی چینلز، دنیا کے ذرائع ابلاغ کی بڑی بڑی چیزیں، جس طرح آج ہی یہودیوں کے ہاتھ میں میڈیا اور معیشت، یہ دو چیزیں ان کا خاص میدان ہے جس پر ان کا قبضہ ہوتا ہے اپنی تعداد کے کم ہونے کے باوجود۔ انہوں نے پھر سلطان عبدالحمید خان کے خلاف ایک بہت بڑی میڈیا کیمپین شروع کی، اور ترکی کے اندر بھی ان کے لیے مسائل پیدا کی، خلافت کے سقوط کے اندر، اور وہاں پر مصطفیٰ کمال پاشا کی آمد کے اندر اس پس منظر کا بھی بہت بڑا حصہ تھا کہ یہودی اس خلافت کو باہر صورت گرانا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ علاقہ آپ حضرات کے علم کے اندر ہے، اور یہ تاریخ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ایک لشکر تیار کیا تھا جس کو جیش اسامہ کہتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں جو 17-18 سال کے نوجوان تھے، اور اس لشکر کے اندر سارے بڑے صحابہ کی تشکیل فرمائی تھی، اور یہ مسلمانوں کی اطاعت کا اور ان کے منظم ہونے کا بہت بڑا ثبوت تھا کہ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایک نوخیز نوجوان اتنا بڑا لشکر لے کے روانہ ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے تھوڑا سا طول کھینچا تو یہ لشکر اس خیال سے رکا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی صحت ہو جائے تو ہم نکلیں گے، لیکن وہ بیماری پھیلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بار خلافت ان کے کندھوں پر آیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جیش اسامہ جائے گا، تو یہ جیش اسامہ اس وقت رومیوں ہی کے مقابلے میں بھیجا جا رہا تھا جن کے پاس فلسطین تھا اس وقت۔ یہ لشکر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ پھر وہ مانعین زکوٰۃ کا اور ارتداد کے واقعات کھڑے ہو گئے جو تاریخ اور سیرت کتابوں میں لکھا ہے، جو مسائل سیدنا ابوبکر صدیق کو پیش آئے، اور آپ کے علم میں ہے کہ کچھ قبائل مرتد ہو گئے تھے، اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے قبائل نے انکار کر دیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا، یعنی سیدنا عمر فاروق کی شہرت ہی اور ان کی تاریخ اوراق کے اندر ان کی شخصیت معروف ہی اپنی شجاعت اور اپنی دلیری کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، میں نے کہا کہ ایک طرف سے لوگ کچھ قبائل مرتد ہو، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کا صدمہ ہے جس تمام مسلمانوں کے اوپر، پھر قبائل مرتد ہو گئے، ان کے ساتھ جنگ ہے، پھر کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے، ادھر سے جیش اسامہ کے بارے میں صحابہ نے مشورہ یہ دیا کہ ان دنوں میں نہ بھیجا جائے، اس لشکر کو روک لیا جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جس لشکر کو رسول اللہ تیار کر کے بھیج چکے ہوں، ابو بکر کیسے روکے اس کو؟ تو کہا یہ لشکر بھی جائے گا، اور اس کے اندر بہت بڑی تعداد صحابہ کی اس کی طرف گئی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں گیا ابو بکر صدیق کے پاس اور میں نے کہا کہ آپ نے جیش اسامہ بھی بھیج دیا، آپ مرتدین کے خلاف بھی جہاد کر رہے ہیں، ایک محاذ اگر بھی آپ بند رکھیں، اور وہ یہ مانعین زکوٰۃ کا محاذ ہے کہ یہ جن لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا ہے، ہم ان لوگوں سے ابھی اگر جنگ نہ کریں اور کچھ حالات ہمارے ٹھیک ہوں، لشکر اسامہ واپس آئے، باقی چیزیں ہوں، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کی طرف دیکھ کر کہا کہ عمر جاہلیت کے زمانے میں اتنے بہادر تھے، اسلام لا کر بزدل ہو گئے۔ جاہلیت کے زمانے کے اتنے بہادر ترین انسان، کیا اسلام میں آ کر تمہیں مصلحتیں اور بزدلی یاد آئی؟ کہا، اور پھر فرمایا وہ اپنا تاریخی جملہ فرمایا جس کے بارے میں علماء تاریخ لکھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے، جو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اینقص الدین وانا حی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر کمی لائی جائے اور ابو بکر زندہ ہو، ابو بکر کے ہوتے ہوئے، یعنی زکوٰۃ کو نکال دیا جائے حضور کے دین سے، میں مان جاؤں اس بات کو کہ تم لوگ زکوٰۃ مت دو، گویا حضور نے مجھے جو دین میرے حوالے کیا وہ تو زکوٰۃ والا دین تھا، جس میں زکوٰۃ وصول کرنا ریاست کا کام، امیر المومنین کا کام، تو میں کیسے اس پہ راضی ہوں کہ مجھے تم لوگوں کا اسلام قبول ہے بغیر زکوٰۃ والا اسلام قبول ہے؟ تو کہا اینقص الدین وانا حی، میں زندہ ہوں ابو بکر کے جیتے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر ایسی قطر بیونت ہو جائے۔ پھر
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آپ کے علم ہے کہ بڑا مختصر ہے. اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا جس کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے پرامن طریقے سے کیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ خلیفۃ المسلمین خود آئیں اور بیت المقدس کی چابیاں ہم سے لے لیں تو ہم بیت المقدس آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اپنا مشہور زمانہ شام کا سفر کیا تھا جو تاریخ کے اوراق میں موجود ہے. اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ کسی اتنی بڑی سلطنت کے کسی حکمران کا ایسا سفر تاریخ نے نہیں دیکھا کہ ایک غلام کے ساتھ ایک اونٹ کے اوپر کبھی غلام بیٹھتا ہے اور کبھی عمر فاروق بیٹھتے ہیں اس کے اوپر. اور اس طریقے کا جب وہ پہنچے وہاں پر تو غلام کی باری تھی. جب وہاں پہنچے وہ جو لشکر وہاں موجود تھا اس کے کمانڈرز کہتے ہیں ہمیں یہ تھی فکر کہ خلیفۃ المسلمین کسی ایسی شان کے ساتھ آئیں, کسی ایسے طریقے کے ساتھ آئیں کہ ان کے دلوں کے اوپر اس کا روک پڑے کہ مسلمانوں کی کتنی بڑی قوت ہے. تو جب وہاں گئے انہوں نے اپنے اس خیال کا اظہار بھی کیا کہ امیر المومنین اگر آپ کپڑے بدل لیتے, آپ کے کپڑوں میں تو پیبند لگے ہوئے ہیں, اور اگر آپ کی سواری ٹھیک ہو جاتی, لوگ آپ کے ساتھ ہوتے, تو عمر فاروق نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت ان چیزوں سے نہیں دی, ہمیں عزت اللہ نے اسلام کی بنیاد پر دی. یا جو دنیا کے اندر ہمیں آج عزت اور سربلندی اور سرفرازی ہے یہ ان کپڑوں اور سواریوں کی بنیاد پر نہیں ہے, یہ اللہ کے دین اور اسلام کی بنیاد. اعزنا اللہ بالاسلام, اسلام کے ذریعے اللہ جل شانہ نے ہمیں عزت دی, اور جب تک ہم اسلام پہ کھڑے ہوں گے اللہ جل شانہ اس عزت کو ہمیں عطا کیے رکھیں گے. تو وہ وہاں پر اس وقت یہ فتح ہوا. دیکھیں یہ عیسائیوں سے مسلمانوں کو ملا تھا. آج اس کے بعد پھر درمیان میں صلیبی جنگوں کا دور آپ نے سنا ہوگا, اس دور کے اندر کچھ وقت کے لیے مسلمانوں کے ہاتھ سے بیت المقدس نکل گیا, اور پھر وہ مشہور مسلمان فاتح حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دوبارہ سے یہ فتح ہوا اور مسلمانوں کے قبضے کے اندر آیا. یہ 19ویں یہ جو 20ویں صدی کہلاتی ہے 1911 کے لگ بھگ یا اس سے تھوڑے پہلے پہلی جنگ عظیم تک یہ مسلمانوں کے قبضے کے اندر تھا. خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد یہ اس کے بارے میں انگریزوں نے خاص طور پر برطانیہ نے ایک ایسے مسائل کی بنیاد ڈال دی کہ اتنا بڑا عرصہ گزرنے کے باوجود اس مسئلے میں پیچیدگی ہی پیدا ہوتی جا رہی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تافور کے اندر جس کا میں نے ذکر کیا بالفور کے معاہدے کا, اس میں انہوں نے یہ طے کر لیا تھا خفیہ طور پر کہ یہاں پر فلسطین اسرائیلیوں کے لیے ایک ریاست بنائی جائے گی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ کبھی اس کی تاریخ پڑھیں کہ یہاں پر یہودی کتنے فیصد رہے اور کس طریقے کے ساتھ پوری دنیا سے ان کو اکٹھا کیا گیا یہاں پر. آج جو یہودیوں کی اکثریت وہاں پر آباد ہے ان کا اس بنی اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو انبیاء علیہ السلام کی طرف اپنی نسلی نسبت کرتے ہیں. یہ تو یورپین ہیں سارے کے سارے, ان میں بیشتر لوگ بڑی تعداد میں یورپینس کی ہیں, پولینڈ سے آئے ہیں, ہنگری سے آئے ہیں, جرمنی سے بہت بڑی تعداد آئی ہے, رشیا سے بہت بڑی تعداد آئی ہے. تو تاریخ کی کتابوں کے اندر کہیں پر بھی ان لوگوں کا بنی اسرائیل میں یہ ذکر موجود نہیں ہے کہ وہ یورپ میں گئے ہوں اور وہاں جا کر وہ آباد ہوئے. یہ ایک نسبت ہے فقط جس کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس بنیاد پر استحقاق رکھتے ہیں مسجد اقصیٰ کے اوپر, اور یہاں پر جس کو وہ ہیکل سلیمانی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, یہ سلیمان علیہ السلام کا سیکریٹریٹ تھا ایک طرح سے سمجھے کہ جہاں سے بیٹھ کر وہ جنوں پر بھی اور انسانوں پر بھی, آپ کو پتا ان کی حکومت انسانوں اور جنوں دونوں پر تھی, اور انہوں نے یہ تعمیرات کروائی بھی جنوں کے ذریعے سے. قرآن شریف کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ آپ کا دوران تعمیرات سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا, جن کام پر لگے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ تھی کہ جس لاٹھی پر انہوں نے سہارا لگایا ہوا تھا ادھر ہی ان کی روح قبض ہو گئی سلیمان علیہ السلام کی. تو وہ کھڑے رہے اسی لاٹھی کے سہارے کے اوپر, اور پھر جب وہ اس لاٹھی کو فلما خر, قرآن کے الفاظ ہیں فلما خر تبین, یعنی جب وہ لاٹھی کو دیپک نے کھایا اور وہ لاٹھی ختم ہو کر گری تو سلیمان علیہ السلام بھی گرے. تب جنوں کو پتا چلا کہ یہ تو ہم جن کو زندہ سمجھ کر کام کر رہے تھے ان کو تو دنیا سے رخصت ہو چکے. تو چونکہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی اس کو ایک نسبت ہے اس علاقے کو, اس وجہ سے یہود کا اس کے اوپر ایک ایسا دعویٰ ہے. ہمارے علماء نے اس حوالے سے بڑی تحقیقی کتابیں لکھی ہیں. اس تحریف شدہ تورات کے اندر جس میں یہود نے اپنی مرضی سے جتنی تحریفیں کر چکے ہیں, اس تحریف شدہ تورات کے اندر بھی وہ عبارتیں موجود ہیں جس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہود بیت المقدس کی تولیت سے معزول, اور کہا کہ اس میں موجود ہے کہ اگر تم نے شراب
اور شراب، سود اور فسق و فجور، فحاشی اور عریانی، 3 چیزیں اگر اس میں یہود پڑے تو بیت اللہ کی تولیت، بیت المقدس کی تولیت سے یہ معزول ہو جائیں گے۔ آج پوری دنیا میں یہ تینوں انڈسٹریز جو انڈسٹریز بن چکی ہیں، سود کی انڈسٹری اور فحاشی کی انڈسٹری جو ایک پوری دنیا کے اندر فحش فلموں کے کاروبار ہیں اور بہت بڑی اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے، اور دنیا کے اندر شراب کی انڈسٹری، اگر آپ اس کو آپ دیکھیں گے اور اس کا جائزہ لیں گے، یہ ساری کی ساری یہود کے قبضے کے پوری دنیا کے اندر اس کو وہی سپلائی کر رہے ہیں، پوری دنیا کو وہی بیچ رہے ہیں اور اسے منافع حاصل کر رہے ہیں۔ اپنی کتابوں کی روشنی کے اندر یہ اس کی تولیت سے معزول ہے، اور ان کو اس بیت المقدس کی نگرانی کے لیے شرط یہ عائد کی گئی ہے کتاب میں کہ اگر تم اس آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ، تب اس ایمان لانے کے بعد اس گروہ کو بیت المقدس کی تولیت اس کے پاس ہوگی جو اس آخری نبی پر ایمان لا کر اس کا ساتھ دیں گے، کیونکہ پچھلے نبیوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ جب نبی آئیں گے تو ان کے پیروکار ان کی نصرت کریں گے اور ان کے ساتھ مدد کریں گے۔ اس اعتبار سے اسی تورات کی عبارات سے آپ کی بات ثابت کر سکتے ہیں کہ بیت المقدس کی تولیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے حوالے کی گئی ہے، آج سے نہیں، صدیوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بھی پہلے سے۔ اب یہ اب اس کا وقت نہیں رہا جو قدیم تاریخ کے بعد اس قضیے پر جو 1917 میں جو کچھ ہوا، پھر 1948 میں جو کچھ ہوا اسرائیل کے قیام کے بعد، اب جو نیا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہے جس کے اوپر ہمیں اپنا شدید ترین احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ یروشلم کو، القدس کو، وہ امریکہ اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کرنے کو تیار ہے اور اپنا سفارت خانہ بھی وہاں سے منتقل کر رہا ہے تل ابیب سے یروشلم کی جانب۔ حالانکہ القدس آج تک آپ کو پتا ہے کہ فلسطین کے قضیے پر 4 عرب اسرائیل جنگیں ہو چکی ہیں، 4، اور ان بدقسمتی سے ان جنگوں کی اپنی ایک عجیب تفصیل ہے، اور اس کے اندر جس میں نے عرض کیا کہ اسلامی ریاستوں کے بڑے شرمناک کردار ہیں، لیکن ان 4 جنگوں کے اندر بھی، اس دارفور کے معاہدے کے اندر بھی، 48 کے اسرائیل کے قیام کے اندر بھی، اس کے بعد اوسلو کے معاہدے کے اندر بھی، جتنے معاہدے ہوئے ہیں بین الاقوامی اقوام متحدہ کے، سب کے اندر اس یروشلم کو، القدس کو، اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری قرار دیا گیا، اور یہ طے ہوا ہے کہ اس پر ابھی عالمی فیصلہ کسی قسم کا نہیں ہوا، اور اسرائیل کے اس دعوے کو دنیا میں آج تک سوائے امریکہ کے اس کل کے اعلان سے دنیا کفر میں بھی کسی نے تسلیم نہیں کیا کہ القدس ہمارا دارالخلافہ ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے، آپ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے کہ امریکہ یہ اعلان کر دے کہ انڈیا کا سفارت خانہ، یا ہم اپنا پاکستان کے اندر جو ہمارا سفارت خانہ ہے وہ یا انڈیا میں دہلی میں جو ہمارا سفارت خانہ ہے وہ ہم لے جا کر کشمیر میں مظفر آباد کے اندر وہاں پر کھول رہے ہیں، کہ امریکہ اپنا دہلی کا سفارت خانہ مظفر آباد میں منتقل کر دے۔ یہ اس طرح کا اعلان ہے جو ابھی اس میں ہوا کہ انہوں نے ایک وہ علاقہ جس کے مقبوضہ ہونے، جس کے متنازع ہونے، جس پر مسلمانوں کے حق کو تسلیم کرنے کے باوجود یہ کہنا کہ ہم اس کا دارالخلافہ، یعنی آنے والے تمام وقتوں کے لیے اس پر اسرائیل کے حق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثابت کرنے کی کوشش ہے، اور اس کے لیے وقت کا جو انتخاب کیا گیا ہے وہ اسی 2017 کے انہی آخری مہینوں کا کیا گیا ہے، جیسے کہ 1917 کے اندر برطانیہ نے جو کیا اسی کو 100 سال کے بعد انڈورس کیا ہے ایک اور طریقے کے ساتھ امریکہ نے، جس پر امت مسلمہ کو سراپا احتجاج ہونا چاہیے۔ مسلمان حکمرانوں کو ہماری حکومت کی طرف سے بھی احتجاج ہوا ہے، ترکی کی طرف سے بہت زوردار احتجاج ہوا ہے۔ مسلمانوں کو اس پہ کسی صورت بھی اپنے اس مطالبے کو بس پشت نہیں ڈالنا چاہیے کہ اس مسئلے کو جس طریقے کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے، اسلامی امہ کا جو اس کے اوپر سٹینڈ ہے یہ اپنی آنے والی نسلوں، کیونکہ باقی کو جب 100 سال گزر جائے تو پھر نئی نسلوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ مسئلہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے، اس کے اوپر بھرپور طریقے کے ساتھ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے، جو اس نئی نسلوں کو واقف کرنا چاہیے کہ فلسطین کے ساتھ اور بیت المقدس کے ساتھ، مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہمارے روحانی، ہمارے تاریخی، ہمارے دینی رشتے کس قسم کے ہیں، تبھی جا کر کسی وقت کے اندر اس میں جو سب سے امید کا ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے کہ یہود کو کھچ کر ادھر جمع ہوں گے، اور پھر
ان کا جب حضرت مہدی تشریف لائیں گے ان کا جو قتل عام ہوگا وہ اسی سرزمین پر ہوگا جہاں پر ان کو اکٹھا کیا جائے گا. تو عین ممکن ہے کہ اللہ جل شانہ کی قدرت اسی کا انتظام کر رہی ہو کہ ان کو جس طرح پوری دنیا سے لا کر ایک جگہ پر اکٹھا کیا جانا ہے جہاں سے ان کا حتمی ابدی اور ہمیشہ کے زوال کا آغاز ہونا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اسی کی جانب اللہ کرے کہ واقعتاً یہ فیصلہ اسی کا پیش خیمہ ثابت ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.